5 قسم کے بیہودہ شوہر۔ اگر کسی مرد سے پوچھا جائے 5 قسم کے بیہودہ شوہر کون سے ہیں تو وہ کہے گا صاحب عقل کے ناخن لیجئے، بھلا شوہر بھی کبھی بیہودہ ہوئے ہیں؟ ارے بیہودگی کی سعادت تو بیویوں کے حصے میں آئی ہے۔ اور اگر کسی عورت سے یہی سوال کیا جائے تو جواب ملے گا صرف 5 ہی کیوں، 5000 قسم کے بیہودہ شوہر کیوں نہیں؟ اس لیے بہتر ہوگا یہ سوال کسی شخص سے نہ کیا جائے بلکہ کسی حیل و حجت کے بغیر فرض کر لیا جائے 5 قسم کے بیہودہ شوہر ہوتے ہیں اور ہندوستان کے ہر صوبے میں پائے جاتے ہیں۔ بیہودہ شوہروں کی پہلی جماعت ان افراد پر مشتمل ہے جو اپنے کو شوہر کم اور نادر شاہ درانی زیادہ سمجھتے ہیں۔ بیوی کے حقوق اور احساسات کو بے دردی سے تہہ تیغ کرنا ان کا شیوا ہوتا ہے۔ انہی کے بارے میں ایک شاعرہ نے نادر شاہ درانی سے ان کا موازنہ کرتے ہوئے کہا ہے، وہ قتل عام کرتا تھا، یہ قتل خاص کرتے ہیں، وہ قتل عام کرتا تھا، یہ قتل خاص کرتے ہیں، وہ دنیا کو ڈراتا تھا، یہ بیوی کو ڈراتے ہیں۔ ان کا بابا آدم وہ خاوند تھا جس نے بیوی پر رعب جمانے کے لیے اپنی پالتو بلی کو ذبح کر ڈالا تھا اور جس نے گربِ کشتن روز اول ایسے مضحکہ خیز مقولے کو ایجاد کیا تھا۔ میری دانست میں وہ بیوی جو ایسے خاوند سے مرعوب ہو گئی تھی ضرورت سے زیادہ بزدل تھی، شاید اسے اختلاج قلب کے دورے پڑتے تھے، ورنہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی جرات ہوتی وہ خاوند سے کہتی بلی مار، بروزنی چڑی مار، بلی مار صاحب اگر آپ اتنے ہی بہادر ہیں تو اسی خنجر سے جس سے آپ نے بلی کی گردن اڑا دی شیر کا سر کاٹ لائیے اور شیر افغان خطاب پائیے۔ دوسری قسم کے بیہودہ خاوند وہ ہیں جو یہ جانتے ہوئے بھی عورت نہیں بلکہ مرد صنف نازک ہے اپنی بیوی کو کمزور اور ناقص العقل سمجھتے ہیں۔ بیچاری بیوی انہیں لاکھ سمجھائے کہ عموماً عورتوں کی عمر مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، بہت کم عورتیں گنجی ہوتی ہیں یا کم از کم ان کے سر اس حد تک گنجے نہیں ہوتے جتنے مردوں کے۔ عورتیں مردوں کی نسبت سردی اور گرمی زیادہ برداشت کر سکتی ہیں، ان کا اعصابی نظام اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ساس، جیٹھانی، نند اور خاوند کی جلی کٹی سننے کے باوجود میٹھی اور گہری نیند کا لطف لے سکتی ہیں۔ عورتوں کو آئے دن زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے اور وہ شیو شنکر کی طرح وہ زہر بھی بخوشی حلق سے نیچے اتار لیتی ہیں۔ جتنا انہیں سننا اور سہنا پڑتا ہے مردوں کو اس سے نصف بھی سننا یا سہنا پڑے تو وہ اپنا دماغی توازن ہی کھو بیٹھیں۔ ان کی بیوی اس قسم کے چاہے کتنے دلائل پیش کرے وہ اسی بات کی رٹ لگائے جائیں گے کہ عورت فطرتاً کمزور اور کم ہمت ہے۔ بیہودہ شوہروں کی تیسری جماعت میں وہ لوگ شامل ہیں جو اپنی بیویوں کا دوسروں کی بیویوں سے موازنہ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تمام ناکامیوں کی ذمہ داری پھوہڑ اور جاہل بیویوں پر عائد ہوتی ہے۔ وہ کبھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اگر وہ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے پیچھے رہ گئے ہیں تو اس کی وجہ ان کی سست روی، کم ہمتی یا محض نالائقی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بھلی چنگی بیویوں کو کوس کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں اور اس طرح اس احساس خفت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں جو سائے کی طرح ان کا تعاقب کرتا رہتا ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ اگر وہ بہتر بیویوں کے شوہر ہوتے تب بھی ان کی یہی حالت ہوتی۔
बेहुदा शौहर की चौथी सफ में वो लोग आते हैं जिन्हें बीवी के रिश्तेदारों से खुदा वास्ते का बैर होता है। ये भले मानुस कम ज़र्फ से कम ज़र्फ दोस्त के नाज उठा सकते हैं, लेकिन ससुराली रिश्तेदारों को खातिर में नहीं लाते। वो अपने हर फेल से बीवी के रिश्तेदारों को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनके घर या दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं। मिसाल के तौर पर जब वो एक फीकी मुस्कुराहट के साथ उनसे पूछते हैं, आप कब तशरीफ लाए, तो दरअसल उनका मतलब होता है, आप क्यों तशरीफ लाए या आप कब तशरीफ ले जा रहे हैं। जो ही ससुराली रिश्तेदार उनके घर में कदम रखता है, उन्हें झट कोई निहायत ज़रूरी काम याद आ जाता है, और जब काम से फारिग होकर घर लौटते हैं तो इतने थके हुए होते हैं कि मेहमान से बात तक नहीं कर सकते। अगर बीवी शिकायत करती है कि वो मेहमान के साथ बेरुखी से पेश आ रहे हैं, तो पंजे झाड़ कर उसके पीछे पड़ जाते हैं या बार बार झूठी कस्में खाकर उसे यकीन दिलाते हैं कि आज हमारी तबीयत जरा नासाज है। बेहुदा शौहरों की 5वीं जमात में उन लोगों का शुमार किया जा सकता है जो इस मुख्तसर मजमून को पढ़कर सीखपा होंगे या जिनका रद्दे अमल ये होगा, ये मजमून ज़रूर किसी ज़नमुरीद शौहर ने लिखा है। शायद वो बीवियों का एजेंट है। कमबख्त को शौहरों पर इतने संगीन इल्ज़ामात तराशते शर्म भी नहीं आई। शौहर होने के बावजूद शौहरों की नाक कटवा दी। उन हजरात की खिदमत में ये अर्ज है, आज जबकि अपने वतन में करीब करीब हर एक सुतून, मजहब, सियासत, तहजीब गिर चुका है, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा सिर्फ एक सुतून के सहारे खड़ा है, और वो सुतून है हिंदुस्तानी बीवी। आज भी अगर खुदगर्जी की तेज और तुंद आंधी में एक चिराग जल रहा है तो वो है आपकी बीवी। इसलिए अगर मजमून निगार ने शौहरों की बजाय बीवियों की तरफदारी की है तो उसने किसी किस्म की बेहूदगी का इर्तिकाब नहीं किया है। शुक्रिया।